بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف رشید عرض کر رہا ہوں بھائی، کل بڑی غلطی لگی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 سیٹیں جو ہیں ہتھیا لی جائیں، جیتی ہوئی سیٹیں پی ٹی آئی کی، لیکن وہ تو اندازہ غلط نکلا بالکل۔ وہ تو 2 سیٹیں ہتھیا لی ہیں اور تیسری کی تیاری ہے۔ یعنی جو الیکشن سے پہلے جو دھاندلی ہوئی، دھاندلی کیا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ظالمانہ، کہ کمپین ہی نہیں چلانے دی گئی، پھر ان کے لوگ اس سے پہلے توڑ لیے گئے، پھر ان پہ دباؤ رکھا گیا، لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا اور کاغذات چھینے گئے اور کاغذات مسترد کیے گئے، پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ باہر نہ نکلیں، اس کے باوجود لوگ نکل آئے۔ اب جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اور 80-90 سیٹیں جو ہیں اس میں تو نتائج ہی تبدیل کر لیے گئے، فارم 45 کی بنیاد پر نہیں، جو پرویز علیہ کہتے ہیں ایک دن کے گلے میں پھندا بنے گا، واقعی بنے گا اندازہ یہ ہے۔ اور اب جو ہے وہ سیٹیں بلال اعجاز صاحب جیتے تھے پی ٹی آئی کے گجرانوالہ سے، تو وہ انہیں ہرا دیا گیا ہے اچانک دوبارہ گنتی میں، جہاں 6-7-8 ہزار کا فرق ہے۔ اور تاندلیاں والا میں تیاری کی جا رہی ہے، یوسف رضا گیلانی کی سیٹ جو ہے وہ 100-400 ووٹوں سے جیتے ہیں، 400 ووٹ تو صرف ایک پولنگ اسٹیشن پہ مسترد ہوئے، تو وہ کیسے جیتے ہیں پی 100 میں؟ تاندلیاں والا فیصلہ یہ اپنا نہیں، یہ تو اپنا پی 100 جو ہے اس میں تو 8,000 ووٹوں سے خان بہادر ڈوگر کو جتا دیا گیا۔ عمیر وسیع ظفر آپ کو یاد ہوگا، معروف آدمی، تو یہ عمیر وسیع ظفر 3800 سے جیتے تھے، اب انہیں ہرا دیا گیا 8,000 ووٹوں سے۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ 20 نہ صحیح تو کافی سیٹیں سادہ اکثریت دلانا مقصود ہے۔ نواز شریف صاحب پہ دباؤ بھی رکھ رہے ہیں اور ان کے بعد مطالبات مان بھی رہے ہیں، یعنی جس سے نون لیگ کو فائدہ پہنچے۔ انہیں تو ان کا حلقہ تو شاید کھل جائے گا، ممکن ہے محنت سماجت کریں تو رک بھی جائے، فی الحال تو وہ محنت سماجت میں مائل نہیں ہیں اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، یعنی جتنی دھاندلی کرنی تھی اتنی نہیں کی اور جتنی سیٹیں دینی تھی اتنی نہیں کی۔ اب جتنی دھاندلی ممکن تھی اتنی ہی کر سکتے تھے نا، جتنا دباؤ ڈالنا ممکن تھا اتنے ہی کر سکتے تھے۔ جتنی گرفتاریاں 10-15 ہزار آدمی اندازہ ہے گرفتار ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہیں۔ اب اس سے زیادہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کیا وہ الیکشن پہ پابندی لگا دی جاتی، یعنی وہ پاگل ہوئے ہیں بالکل، اور سمجھ نہیں رہے کہ بھائی اس سے زیادہ تو ناممکن تھا۔ یعنی اب بھی ان کو یہ بہت مہنگا پڑے گا، اتنا مہنگا پڑے گا کہ یہ پچھتائیں گے، ان دنوں کو یاد کروائیں گے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا تھا۔ وحدت المسلمین کی سیٹ جیتنے کی بھی تیاری ہے، وہ اپنا رزلٹ ان کا معطل کر دیا ہے، قبائلی علاقے سے وہ جیتے تھے، وہ پختونخوا کا حصہ ہے، لیکن وحدت المسلمین گوارا نہیں ہے۔ آئیے نواز حسین نواز نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا اور جناب انہیں معاف کر دیا گیا۔ اب سماعت ہوتی رہے گی، نیب سے ریکارڈ سارا طلب کر لیا گیا ہے، ان کا پاکستانی شہری نہیں ہے۔ محترمہ نے بھی کہا تھا، محترمہ ارمین نواز نے تو پاکستانی شہری نہیں، اب حسین نواز کہہ رہے ہیں، یہ شاید حسن نواز نے کہا کہ میں تو پاکستانی شہری کو اور پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ 5 برس اشتہاری ملزم رہے۔ عدالتی نظام کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جیسے پٹواری فیصلے کرتا ہے اس طرح فیصلے کر رہے ہیں بہت سے جج۔ پشاور ہائی کورٹ نے حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ اب وہ ٹیکنیکلی بے شک درست ہو، لیکن آئین کی روح کو دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص سیٹیں دینے سے انکار کر دے اور متفقہ فیصلہ 5 ججوں کا۔ اب یہ ان کو یہ خیال آیا کہ تبادل پیدا کرنا چاہیے، یا ٹیکنیکلی اتنی بڑی غلطی ہے کہ سنی اتحاد کونسل تو کوئی سیٹیں نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل تو اب یہ ہے ہی نہیں، یہ تو دراصل پی ٹی آئی ہے۔ اور پھر اس میں ایک پہلو جو ہے وہ اب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا، جیسے کل عرض کیا تھا کہ سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو نہیں دی جاتی ہیں یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جاتی تو مخالفین کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟
یہ ایک ناقابل فہم چیز ہے، لیکن اب دستور کی خیر کس کو پرواہ ہے۔ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کے بقول یہ کہا کہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں بارہا کہ سمجھوتے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے ڈیل کا لفظ استعمال کیا، سودا بازی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں مقابلہ کروں گا ان کا، یہاں بیٹھ کر میں مقابلہ کر سکتا ہوں، کر تو رہے ہیں وہاں بیٹھ کے مقابلہ، اور یہ احساس جرم تو بڑا شدید ہے، اور بعض مان بھی رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے اعلان کیا اور انہوں نے تردید نہیں کی ہے خواجہ آصف نے، کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بہت بڑی مارجن سے ہار نہیں گئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ان سے پوچھے جنہوں نے مجھے جتوایا ہے۔ اب اس احساس جرم کے ساتھ ان کی کیا پرفارمنس ہوگی؟ اور یہ جو مفروضہ انہوں نے کام کر لیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ معاشی ترقی ہو جائے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آئی ایم ایف کو مان لے گی، انٹرنیشنل پلیئر شریک ہیں عمران خان کو ہرانے میں۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو آپ کا خیال ہے نا کہ سعودی عرب اور قطر اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ پہلے کی طرح آسانی کے ساتھ ہمیں قرض دے دیں گے، تو یہ درست نہیں ہے، وہ ضرورت سے زیادہ عملی آدمی ہیں۔ سعودی عرب کے جو پرنس محمد ہیں، محمد بن سلیمان، یہی اب وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، امارات والے بھی اور یہ بھی، سعودی عرب بھی انڈیا سے زیادہ تعلقات بہتر چاہتے ہیں۔ اور چین کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقد پیسے دیں، کچھ نہ کچھ مدد وہ کرتے رہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب آپ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو چینیوں کو کیا پڑی ہے؟ چین ایران میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو پاکستان میں $800 بلین کی انویسٹمنٹ کی گنجائش ہے، اگرچہ اس میں بڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ مہاتیر محمد نے تو انکار کر دیا تھا، ان کی سرمایہ کاری کا فیصلہ ہو چکا تھا، مہاتیر محمد وزیر اعظم بنے، وہ گئے، اس لیے کہ چینی جو ہیں ان کی شرائط بڑی سخت ہیں، اور کمپنیاں تو ان کی بالکل لوٹ مار کرتی ہیں، وہ تو اقتصادی حیوان بن چکے ہیں۔ چینی جو ہے وہ دفاع میں مدد کرتے ہیں، دفاع میں اس لیے کہ بھارت کو استعمال کرنا چاہتا ہے امریکہ چین کے خلاف، اور اس سے پہلے بھی بھارت چین مخاصمت تھی، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے مستحکم ہو۔ الیکشن کمشنر صاحب کو کینیڈا میں سفیر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے بار بار، وہ اس کی تردید نہیں کرے، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ملک میں نہیں رہ سکتے، ملک میں رہیں گے تو چھپ کے رہیں گے، تو چاہیں گے یہی کہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ میرے خیال ہے باجوہ صاحب بھی چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ گھر سے باہر تو نہیں نکل سکتے۔ پرویز الہی صاحب الیکشن لڑیں گے گجرات سے، جو ایک سیٹ خالی ہو رہی ہے وہاں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی فیصلے کی توہین کی گئی ہے، اور فارم 45 ان کے گلے کا پھندا بنے گا، جیسے پہلے کہا پھندا تو بنے گا۔ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اجازت دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، 4 وکلاء ملیں گے، پہلے 6 مل سکتے تھے، خاندان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی تھی، نہیں ہونے دی جاتی، اور کوئی اس پہ کسی کو کوئی شرمندگی نہیں، آئین توڑنے پہ، قانون کے خلاف ورزی پہ، جبر پہ، ظلم پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کسی کو، کچھ نہ کچھ احساس جرم ہوتا ہے۔ ڈٹائی ایسی ہے کہ وہی جاوید لطیف والی بات کہ جب وعدہ پورا نہیں کیا، اور جاتی کہ نواز شریف کے ساتھ بھائی 70-75% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، کیا وعدہ آپ کے ساتھ پورا کریں؟ آئی ایم ایف کے معاملے پہ مکمل تفسیر تو کل عرض کروں گا، اور سینٹ میں بھی کل عرض کروں گا، 12 سیٹیں بڑھ جائیں گی، 28-29 ہو جائیں گی پی ٹی آئی کی، پختونخوا سے ان کے لوگ الیکٹ ہو جائیں گے، اور کہیں اور سے بھی شاید کوئی ایک آدھ، اور کچھ ان کی بڑھ جائیں گی، پیپلز پارٹی کی بھی بڑھ جائیں گی، 48 آدمی جو ہیں ان کی مدت پوری ہو گئی، اور نون لیگ کی بھی بڑھ جائیں گی، اور ملا کر ان کی سیٹیں زیادہ ہیں، لیکن بڑی پارٹی یہی ہوگی، ایک آدھ نہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی۔ یہ جو شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ ہے، یہ آسانی سے نہیں کچھ کر سکے گی، اور کچھ ہو بھی نہیں رہا، آٹا بانٹ رہے ہیں نا، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا ان کا فہم و بصیرت ہے، کیا کتنی سوجھ بوجھ ہے۔ وہ آٹا لوگ شکایت کر رہے ہیں ذرا سستا تو ہے، اول تو ہر کہیں ملتا نہیں ہے، اور جو ملتا ہے
تو وہ ناقص ہے بہت. ویسے پاکستانی بازاروں میں جو آٹا بکتا ہے آج سے 30-35 سال پہلے کی اسٹڈی ہے کہ اس میں 66% ناقص ہوتا ہے. اسٹوریج ٹھیک جگہ طریقے سے نہیں کی جاتی اور بورا اس میں سے نکال لیا جاتا ہے. اس میں تو کہا جاتا ہے کہ مطلب ناقص کیسے ہوتا ہے, کئی طرح سے ہوتا ہے. مطلب خشک روٹیاں جو ہیں وہ خریدی ہوئی وہ اس میں ملا دی جاتی ہیں, کھانے کو وہ کھائی جا سکتی ہیں لیکن روٹی کا وہ ذائقہ نہیں رہتا اور ظاہر ہے کہ وہ صحت کے لیے بھی مفید نہیں ہے. لوگ رو رہے ہیں. ایک صاحب نے جو وفاقی وزیر تھے اس دفعہ ہار گئے, ایک دوسرے وفاقی وزیر کے بارے میں بتایا تھا بدنام زمانہ شیخوپورہ کے کہ وہ آدھا ٹرک بھیجتے تھے. وہ جو 2 روپے کی روٹی اسکیم جاری کی تھی شہباز شریف صاحب نے پینک ہو کے کہتے ہیں کہ بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں, بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں. پینک میں فیصلے کرتے ہیں, سر پہ سوار رہتے ہیں اور ترجیحات طے نہیں کر سکتے. سارا پیسہ لاہور پہ تھوپ دیا, اس کا مطلب لاہور میں پولوشن اتنی زیادہ ہوگی جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور وہ بھی کچھ علاقوں میں کوئی توجہ نہیں, کچھ علاقوں میں تھوپ دیا. اس طرح دنیا میں کہیں اس طرح بھی ترقی ہوئی ہے کہ 12 کروڑ کا بجٹ جو ہے وہ 1-1.5 کروڑ کی آبادی پہ سارا خرچ کر دیا جائے, اور وہ قلعہ ہاتھ سے بھی نکل گیا. ہارے اس دفعہ تو مطلب جیتے ہوئے تو نہیں ہیں, وہ تو نامزد ہیں, جیتے ہوئے تو نہیں ہیں. اور مزاحمت جو ہے اس میں کمی نہیں آ رہی, صرف اسلوب کا معاملہ ہے. یعنی یہ ہمیں بھی لوگ میسیج بھیجتے ہیں آپ فلاں کا نام دیں, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے, اس طرح نہیں ہوتا. اسلوب جو ہے وہ مزاحمت کا حالات کے مطابق طے کرنا پڑتا ہے. پنجاب اور سندھ کا ایک مزاج ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلتے. بلوچستان میں کوئٹہ شہر میں مظاہرہ ہو بھی جائے تو اور کہیں ہو بھی تو وہ نوٹس میں کیا آئے گا, سوشل میڈیا پہ آئے گا, اس طرح سے اجاگر نہیں ہوگا. اور یورپی یونین ساتھ ہے ان کے, ہمدردی ان کی, اور امریکہ کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے کہ شاید کامیاب ہو جائیں, کل کو وہ اپنا پالیسی بدل لیں گے تو لوگ ان پہ کیا ہو جائے گا. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ مزاحمت جاری رہے گی, اور ایسی مزاحمت کے یہ آپ یاد رکھیں گے, مزاحمت جاری رہے گی, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ کامیاب نہیں ہو سکتے. شاہد حسن ایک پولیٹیکل ورکر ہے پی ٹی آئی کے, 5 ماہ سے وہ جیل میں ہیں. مقدمات تو آپ کو پتہ ہے نہیں سنے جاتے. 1 ہفتہ ہو گیا, جج تبدیل ہو گیا, نیا جج لگایا نہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے انہوں نے اپیل کیا ہے. ان کا آنکھ کا پرابلم ہے اور اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. انہوں نے اپیل کیا ہے کہ لگائیں جج کوئی, اور تاکہ وہ اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے. عید سے پہلے کہاں فیصلہ ہوگا؟ سینٹ کے الیکشن کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس پہ اور آئی ایم ایف سے, اس لیے کہ بات ورنہ بہت طویل ہو جاتی ہے. اس میں اس کو سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے, بس سادہ زبان میں بیان کرنا ہوتا ہے. اتنا وقت ہوتا نہیں ہے. شام کو ظاہر ہے تیاری کرتے ہیں, دن بھر تو خبریں جمع ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس وقت مرتب کی جاتی ہیں. پہلا اختلاف بڑا سامنے آ گیا ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں. عرصہ جو پانی کی تقسیم اور تقسیم کی نگرانی کرنے والا ادارہ ہے, 4 صوبوں کے لوگ ہوتے ہیں اس میں, اور انہی میں سے ایک باری سربراہ بنتا تھا. لیکن نگران حکومت کے دور میں ایک آرڈیننس جاری کیا گیا کہ وفاق کا بھی ایک نمائندہ ہوگا. اب اس کی ضرورت کیوں پڑی سمجھ میں نہیں آئی. 4 صوبوں کے لوگ باری ہوں اور میکنزم ایسا بنایا جائے اور ایسی ٹیکنالوجی اختیار کی جائے کہ جو تقسیم طے شدہ ہے اس میں. ایک دفعہ غلام اسحاق خان نے کہا کہ پانی کے چوری ہونے کی کا مسئلہ ہے, الزام لگایا جاتا ہے کہ پانی چوری کیا جاتا ہے. پانی تو ظاہر ہے پنجاب سے گزر کے جاتا ہے, تو یہ جو چیز طے ہے وہ طے ہے, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعتراض کیا ہے, اور اس سے پہلے اپنا وہ بھی نوید قمر بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ ایسا نظام کیوں بنایا جاتا ہے جس پہ اختلافات ہوں؟ اور یہ اس نظام کے میں یا ظلم ہے یا دھوکہ دہی ہے. دنیا بھر میں کا سرمایہ داروں نظام کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی, لیکن یہاں تو اس کی ایک اور نوعیت ہے. بڑی اہم خبر وہ یہ ہے, شروع میں ہی دینی چاہیے تھی. اسد علی طور صاحب کی ضمانت نہیں مل سکی, تفتیشی افسر بیمار ہو گیا. جیسے عمران خان کی ایک درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, تو چیف جسٹس صاحب بیمار ہو گئے.
کوئی جج بیمار ہو جاتا ہے، تفتیشی افسر بیمار ہو جاتا ہے، وکیل نہیں آتے، کسی نہ کسی طرح مقدمات کو ملتوی کرتے رہتے ہیں۔ سینٹ میں 6 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن۔ وہ لوگ جو مدت ختم ہونے والی تھی تو انہوں نے ترجیح دی کہ وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ لیں اور جیت گئے، یا صوبائی اسمبلی کا، تو ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ایم کیو ایم کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، مان جائے کہ جماعت اسلامی نے تو فیصلہ کر لیا تو یہی ہے امید کہ وہ قائم رہیں گے، لیکن ایم کیو ایم کا اپنے فیصلے بدلنے میں کوئی تاخیر نہیں کرتی، سودا بازی کے لیے میرا خیال کیا ہوگا۔ جیسے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ساری تحریک سودا بازی کے لیے چلا رہے ہیں، کوئی تحریک وحریک نہیں چلے گی، لیکن اس پہ جج بھی اس پہ رائے فیصلہ نہیں دینا چاہیے، ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ اب وہ جو کچھ بھی وہ کریں گے پتہ چلے گا ان کی سیاست ڈوب جائے گی، بالکل پہلے ہی فنا کے دروازے پر وہ کھڑے ہیں۔ جیسے جیسے تعلیم عام ہوتی جائے گی، وہ تو ایک خاص مذہبی مکتب فکر کی بنیاد پر ان کی سیاست ہے، مدارس کی بنیاد پر ہے، کیونکہ ان کے مکتب فکر نے مدارس بہت زیادہ بنائے ہیں۔ تناسب تو ان کا آبادی کا بہت ہی کم ہے نسبتاً، لیکن وہ مدارس کی بنیاد پر ظاہر ہے ان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے۔ اتنی ایک بہت اہم بات یہ ہے، ترتیب نہیں قائم رہ سکتی بعض اوقات، کہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے اور عمر چیمہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی دہشت گردی کے حملے کی جو کہانی جو کہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں حملہ ہونے والا، اس سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ عمر چیمہ صاحب نے بھی کیٹیگریکلی کہا ہے کہ میں نے ہر طرح سے تصدیق کی ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ اور جنوری میں یہ لوگ پکڑے گئے تھے، مارچ میں نہیں، اور یہ کہانی تراشی گئی اذیت دینے کے لیے۔ ہر وقت یہی سوچتے ہیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے ان کے حامی کو اذیت کیسے دی جا سکتی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کوئی دہشت گرد آیا ہی نہیں، یعنی وہ جنوری میں اگر آئے تھے تو وہ تو الگ معاملہ ہے نا، نہ کوئی اسلحہ پکڑا گیا۔ یہ کہا جھوٹی خبر پھیلائی گئی، جھوٹی خبر پھیلائی گئی۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ کہتے ہیں عمران خان کو یہاں سے منتقل کرنا ہے۔ بعد نے تو نام بھی لیا بھاولپور جیل میں، لیکن ممکن ہے اگر ان کا بس چلے مجھ جیل میں منتقل کر دیں۔ چودھری ظہور اللہ کو مجھ جیل میں رکھا گیا تھا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں موسم کے لحاظ سے اور سختیوں کے اعتبار سے وہ بدترین جیل ہے۔ ایک ٹیلی ویژن چینل بند ہو گیا، کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام تھا ٹیلنٹ ٹی وی۔ یہ مجھے یاد ہے سب سے پہلے ان لوگوں نے مجھ سے بات کی تھی، یہ کاروباری خاندان ہے سیال کوٹ کا، اور مجھے تو جس پارٹی میں اس وقت وہ تھے اس کے ایک ممتاز لیڈر نے کہا بھائی ان سے بچو، اور وہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو تھی، لیکن وہ چپے جاتی تھی تو اس کو چھوڑیں کہ معاملات ان کے جو ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ان لوگوں سے محتاط رہو، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا سعودی عرب سے اور اس سے مدد نہیں ملے گی کوئی زیادہ، اور ملے گی تو بہت سخت شرائط میں ملے گی۔ دیکھیے امریکہ کی پالیسی ہے مدد دینا، نیو کالونیلزم، یعنی ملکوں کو آزادی ملنے کے بعد، تیسری دنیا کے ملکوں کو جو آزادی ملی، برطانیہ سے ملی، فرانس سے ملی، پالیسی یہ ہے کہ ان پہ دباؤ رکھا جائے، انہیں مدد دی جائے، اور مدد کی شرائط ایسی ہوں کہ وہ بہت سا پیسہ واپس چلا جائے، ایکسپرٹ ان کے ہوں، اور ایسے حالات ان کے لیے پیدا کیے جائیں جیسے پاکستان میں ہے، وہ خواجہ صاحب نے کہا ٹوٹیاں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، نجات کا راستہ کیا میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو۔ محمد اورنگزیب صاحب نے کہا، میں یہ بات مکمل کروں گا کہ نجات کا راستہ کیا ہے اس میں، جو جن ملکوں نے نجات پائی انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جو مذاکرات کر رہے ہیں، جو کامیاب بھی رہے ہیں، یعنی اس حد تک تو کامیاب رہیں کہ کچھ مل جائے گا، کن شرطوں پہ ملے گا پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا پراپرٹی پہ ٹیکس لگے گا، زراعت پہ ٹیکس لگے گا، جب لگا دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ یہ اس طرح کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں۔ 40 لاکھ دکاندار ہیں، صرف 30,000 ٹیکس دیتے ہیں، اور وصول تو وہ کرتے ہیں، ہوٹلوں والے وصول کرتے ہیں، جمع تو نہیں کراتے ریسٹورینٹس والے۔
ہوٹلوں والے بھی جمع نہیں کراتے, دورے کھاتے ہیں, اس کو کوئی نظام نہیں ہے. روس میں آپ ایک جوتا خریدتے ہیں اور جو بھی سیلز ٹیکس ہے جتنے پرسنٹ بھی ہے وہ آٹومیٹکلی اسی وقت چھوٹی سی ایک مشین لگتی ہے. مشین آج کل کیا ہوتی ہے اس طرح کی, 2-4-5-10 ڈالر کی, اور وہ اسی وقت ٹریجری میں منتقل ہو جاتا ہے سرکاری خزانے میں. تو وہ جو وصول ہو رہا ہے سیلز ٹیکس وہ بھی جمع نہیں ہو رہا ہے, بینکوں سے بھی جمع نہیں ہو رہا ہے. ایک ایف بی آر کے سابق چیئرمین نے بتایا. اب جناب مفتاح اسماعیل نے لگایا تھا نا ٹیکس واپس لینا پڑا تھا, اور وہ شبر زیدی صاحب نے کہا کہ شناختی کارڈ کا اندراج کریں تو کاروبار رک گیا تھا. لوگ عادی ہو چکے ہیں اس کے, یہ بہت مشکل سے ہوگا, ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں. دیکھیے جی نجات کا راستہ کیا ہے. چینیوں نے کس طرح اپنی معیشت تعمیر کی. ایک چپل پہنی ہوتی تھی, فرسودہ لباس ہوتا تھا, بائیسیکل پہ سفر کرتے تھے, کبھی کوئی سبزی غائب ہو گئی, کبھی ریڈیو نہیں مل رہا. اس زمانے میں ریڈیو تھا, ٹی وی تو کم استعمال ہوتا تھا, ترقی یافتہ ملکوں میں تھا. اور بنانے کو ایٹم بم بھی بنا لیا تھا, فوج بھی بڑی کھڑی کر لی تھی, لیکن افلاس اتنا ہولناک تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے, زیادہ سے زیادہ کوئی 2 وقت کا کھانا کھاتے. لوگ ڈرائیور کی نوکری کرتے تھے کہ شہر بھر میں گھومتے پھرے کہیں کوئی چیز مل جائے گی. تو کیا کیا انہوں نے پالیسی تبدیل کی, ذاتی ملکیت کا حق دیا. ڈینگ سیاؤپنگ نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلی کالی ہے یا سفید ہے اگر وہ چوہے پکڑ رہی ہے. یعنی اگر دولت پیدا ہو رہی ہے, اگر ملک معاشی طور پہ ترقی کر رہا ہے, اور انہوں نے 1 پارٹی رول تو برقرار رکھا, لیکن یہ ہے کہ ذاتی ملکیت کا حق دے دیا. تو دیکھیے 97 میں یہ شروع ہوا. ظاہر ہے 97 میں رزلٹ تو نہیں آیا, 4 انڈسٹریل زون بنائے تھے, اور 40 برس میں کیا ہو گیا ہے. 40 برس میں وہ امریکہ کے مقابلے کی طاقت ہے. اور سیونگ کا جہاں تک تعلق ہے تو چین مقروض نہیں ہے اور امریکہ بہت مقروض ہے, اور وہ بڑھ رہا ہے مسلسل. افغانستان میں امریکہ کی مثال سے, چین کی مثال سے بعض لوگوں کو سمجھنے, افغانستان جا کے دیکھ لیں. انہوں نے ایک بہت بڑی نہر کھود لی ہے, اور واخاں کی پٹی جہاں پاکستان کو سڑک بنانی چاہیے تھی وہاں چین سڑک بنا رہا ہے سینٹرل ایریا. اور وہ چین جو ہے وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ چاہ بہاری سے مطلب یہ ہے کہ ذریعے وہ تجارت کر لیں اگر پاکستان کے راجے ایران سے, تو ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور مستحکم ہیں. ایران تو امریکہ کی طرف نہیں دیکھتا. 5 سال کے اندر اندازہ یہ ہے, ہو سکتا ہے کچھ وقت زیادہ لگے, کہ وہ ایک خوشحال ملک ہوگا. کسی ملک کا تنہا ہو جانا, یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں نا, خواجہ آصف ہوں یا اپنا سوائے عمران خان کے, سب ڈرے ہوئے لوگ ہیں. عمران خان پہ بھی اتنا دباؤ تھا کیونکہ پارٹی کی کوئی تشکیل تو جمہوری نہیں تھی, اور نہ کوئی ماہرین تھے ان کے پاس, نہ کوئی تیاری کی تھی, انہیں بھی قرض لینا پڑا. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. ورنہ کسی ملک کا تنہا ہو جانا خطرناک نہیں ہوتا. ویتنام کی جنگ میں کیا حالت ہو گئی تھی. آج ویتنام ایک ترقی یافتہ ملک ہے, اور مخاصمت کے باوجود چین کے ساتھ, اور جس ملک نے جنگ مسلط کی تھی آج وہ ان کی مدد کر رہا ہے. مدد جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیا بھی مدد کو آپ پہنچتی ہے, قدرت بھی آپ کی مدد کرتی ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا فیصلہ کریں, دشواری ضرور ہوگی مگر دشواری تو اب بھی ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیں گے جس دن, صرف یہ ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کر دیں, ایف بی آر ٹھیک کر دیں, اور منی لانڈر گروتھ دیں, اور زراعت میں فوری توجہ دیں. اس دفعہ بھی جو بہتری آ رہی ہے تھوڑی سی معمولی سی پچھلے سال کے مقابلے میں, تو وہ زراعت کی وجہ سے ہے. صرف زراعت پہ توجہ دیں, صرف بغیر سودی قرضے دے دیں, صرف بیچ, یہ 2 کام کرتے ہیں تو صورتحال بدلنے لگے گی. مگر ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, احساس جرم کا شکار ہیں, دھاندلی کی ہے بلکہ ڈکیتی کی ہے, تو چیزیں کیسے ٹھیک ہو. ری تھنکنگ کرنی پڑے گی, اپنے غلط فیصلے واپس لینے ہوں گے. اور وہی بات جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں, غلطی سے نہ کوئی انڈیویجول تباہ ہوتا ہے, نہ کوئی خاندان تباہ ہوتا ہے, نہ کوئی قوم تباہ ہوتی ہے, نہ کوئی قبیلہ تباہ ہوتا ہے. غلطی پر سٹینڈ لینے سے تباہی آتی ہے. اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مزاج ہوتے ہیں بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ منفی راستہ ہی بہترین راستہ ہے, تو اس کا کیا کیجیے. بہرحال امید کرنی چاہیے کہ یہ جو جعلی حکومت بنی ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی, مگر اس اثنا میں اگر یہ کوئی اچھا کام کرتی ہے تو بہرحال وہ اس کو تو اچھا ہی کہا جائے گا. کافی لمبی ہوگی بات,
ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش.